بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان، یعنی کسی میں اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرے تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ مال ہیں، جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ تو پھر کس سے نکاح کرے؟ جو لونڈیاں باندیاں ہوتی ہیں مسلمان، ان سے نکاح کرے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے تمہاری مسلمانی کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی وہ لونڈیاں باندیاں وہ بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، تم ایک ہو آپس میں، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وہ کسی کی باندی ہوگی اور وہاں نوکری کرتی ہوگی، وہاں خدمت کرتی ہوگی، تو ان سے اجازت لو، پھر تم ان مسلمان باندیوں سے نکاح کرو، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے، جو بھی مہر چل رہا ہو وہ مہر دو۔ قید میں آنے والیاں ہو، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں، بیوی بن کے رہنے والیاں ہو، صرف مستی نکالنے والیاں نہ ہو، اور چھپی یاریاں کرنے والی، گناہ کرنے والی بھی نہ ہو۔ پھر جب وہ قید میں آ چکی، اب بیوی بن گئی تمہاری، اور ایک بیوی کی طرح قید میں آ چکی، تمہارے پاس رہنے لگی، تو اگر کرے بے حیائی کا کام، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس باندی بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے، بے حیائی کا کام اگر وہ کرے تو ان پر آدھی سزا ہے، آدھی بیوی کا حق ہے اس کا، تو سزا بھی آدھی ہے اس کی، آزاد عورت کے مقابلے میں تو آدھی ہے سزا، بیویوں کی سزا سے، آزاد عورت کی سزا سے آدھی سزا ہے۔ یہ اس واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، جس کو زنا وغیرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس کو باندیوں سے، مسلمان باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے باوجود اگر وہ نکاح نہیں کرتا باندیوں سے اور رکا رہتا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور صبر کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ مغفرت کرنے والا، مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اوپر سے نکاح کے احکام چلے آ رہے تھے، اسی لیے اس کے ضمن میں شرعی لونڈیوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ نکاح کا ذکر بھی شروع ہوا۔ پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی جاری ہوا کہ ان سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے، تو آزاد عورتوں کی سزا بتا دی، اور وہ یہ تھی کہ اگر نکاح نہیں ہوا ہے مسلمان مرد کا، مسلمان عورت کا، اور مجبوری میں کوئی راستہ ہی نہیں تھا، یہ زنا میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر ان کا بندوبست تھا قضائے شہوت کا، یہ بیوی والا تھا یا وہ شوہر والی تھی، پھر بھی انہوں نے گناہ کیا تو سنگین جرم ہے، لہٰذا اب پتھر مار کر ان کو ختم کر دو، یہ ان کی سزا ہے آزاد کی۔ تو یہ سزا بیان ہوئی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں جو آدھی بیوی کا آدھا حق رکھتی ہے اور اس سے گناہ ہو جائے تو آدھی سزا کیا ہوگی وہ بیان کر رہے ہیں۔ جو کوئی طول نہ رکھتا ہو،
مقدور طاقت، جو کوئی طول نہ رکھتا ہو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت اور غنا کو طول کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، وجہ کئی ہو سکتی ہے، اس کا خرچہ ہی برداشت نہیں ہو رہا ہے، مینٹیننس اس کا برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ جو گھر کا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ جو مہر مانگ رہی وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ جو شادی پر خرچ مانگ رہی وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، یہ بھی راستہ رکھا اللہ تعالیٰ۔ فلانے صاحب کے پاس 1 باندی، فلانے صاحب کے پاس 2 باندی، فلانے کے پاس 10 باندی ہے اور وہ مومن ہے، غیر مسلمہ بھی ہوتی تھی، تو اسلام مجبور نہیں کرتا ہے کہ اب مسلمان کی باندی بن گئی ہے اس واسطے تو دھرم پریورتن کر، تو مسلم باندی ڈھونڈو۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرنا چاہیے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا ہی پڑ جائے تو مومن باندی تلاش کرو، ایمان والیاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا، ہم تو خالی دماغ سڑا ہوا ہے اس لیے باندیاں تلاش کرتے، اس زمانے میں کہیں نہ جہاد کیا ہے نہ کچھ کیا، اور ڈھونڈتے رہتے، پوچھتے رہتے مسئلے، باندیاں کہیں ہیں کیا۔ اور یہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کیے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ عیسائی یہودی عورت سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرام کہتے ہیں اس کو۔ جب آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو باندی یا عیسائی یا یہ ہے کہ یہودیہ سے نکاح کرنا حرام ہے امام شافعی کے نزدیک۔ بہرحال نکاح باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اگر مجبوراً کرنا ہی پڑے تو مومن باندی سے کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ مستقل علم ہے جو مسلمان کو جس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس باندی ہے، اب وہ باندی سے صحبت تو کر سکتا ہے، اس کو کھلا پلا سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، اور جا کما کر لا یا میرے گھر کی خدمت کر یہ بول سکتا ہے، چونکہ مالک بنا ہے مل کے یمین سے، ایسا نکاح کا جواز پیدا ہو گیا جیسے میں نے نکاح میں دیا، میں نے قبول کیا، وہ بھی ایک طریقہ کسی مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانے کا، صحبت کرنے کا، اور یہ بھی ایک طریقہ کہ مل کے یمین سے مالک بن گیا، وہاں بھی مالک یہاں بھی مالک، مراٹھیوں میں کہتے ہیں مالک 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 جی۔ لیکن اس سے بچہ پیدا نہیں کرے گا، وہ اپنی شہوت تو پوری کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ ہو اسلام، اگر بچہ پیدا ہو گیا باندی سے وہ ام ولد بن جائے گی، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اللہ۔ اب وہ آزاد ہوگی، اس کی نسلم بعد نسل باندی نہیں رہے گی، باپ مر گیا تو بیٹے کی میراث میں نہیں جائے گی، ام ولد بن جائے گی۔ اس کا احترام یہ ہے کہ بس اب جب تک کہ تو ہے زندہ تب تک ہے، بچے والی ہو گئی ہے، اب یہ آزاد ہے۔ کیا ہے یہ؟ جی، پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے، تو جو بچے پیدا ہوں گے اس کے کس کے غلام ہوں گے؟ وہ اس کے مالک کے، ماں کی مالک کے، جو باندی کا مالک ہے۔ اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی، اب سوال یہ ہے کہ غیر مسلم باندی سے کسی نے مسلمان نے نکاح کر لیا تو جو اولاد ہوگی، اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کرے گی، ماں کے تابع ہو کر۔ اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کی ماں اگر باندی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو۔ تم مجبوری میں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ایمان والی تلاش کرو تاکہ پھر ماں کے تابع ہو کر تمہاری اولاد کیا بنے؟ مومن رہے۔ جی، ایمان محفوظ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح درست ہے، اصلی قانون کے حساب سے اصلی کتابیہ مل جائے، یہودیہ نصرانیہ،
جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس دور میں تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے بچنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عورتوں کو اسی لیے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل خراب کرو، آئندہ نسل یہ گئے تو چلے گا، آئندہ نسل یہودی بناؤ، آئندہ نسل عیسائی بناؤ، اس لیے باقاعدہ ٹارگٹ بنا کے نکاح ہو رہا ہے۔ میں 94 میں گیا تھا آسٹریلیا، تو وہاں کتابیں پڑھی تھی میں نے، دا ٹین ماسک اینڈ غان ٹاؤن، پتھروں کے گھر اور خان لوگوں کی بستیاں۔ آسٹریلیا کو سب سے زیادہ پہلے کامیابی دلانے والے، ترقی دلانے والے 50,000 افغانی لوگ گئے تھے اونٹوں کے ساتھ، بے حساب اونٹے وہاں ریگستان میں، اور وہ باقاعدہ متشرع تھے۔ ان میں بچے ہوئے لوگوں کو ٹی وی کے زمانے میں لایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، دین پر جمے ہوئے تھے۔ ایک کام کیا، عیسائی عورتوں سے شادی کر لی وہاں۔ اب ان کی نسل اکی دکی ہے 50,000 کی، باقی سب عیسائی بن گئے۔ وہ عیسائی بھی بولتے ہیں کہ میرا باپ پٹھان تھا، مسلمان تھا۔ یہ ہوتا ہے، عورتیں غالب آ جاتی ہیں، اس لیے منع کیا ہے جائز ہونے کے باوجود۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تمہاری مسلمانی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے تم کو کہا کہ باندی مسلمانوں اس سے نکاح کرو۔ اب نکاح کرنے میں پھر کراہت دل میں آتی ہے کہ وہ باندی ہے اور میں کون ہوں، کہ میں تو آزاد ہوں۔ تو بتا رہے یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس آدم اور حوا کی اولاد ہے، بعضکم من بعض، اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے۔ فضیلت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان اور تقوی پر۔ جی، اس لیے نکاح کر لو، حرام سے بچو۔ کیا بتا رہے ہیں؟ نکاح کر لو، فانکحوہن بإذن اہلہن، لیکن نکاح کرو گے تو ان سے ڈائریکٹ بات مت کرو۔ جیسے عورت کے ولی ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسے ہی اس باندی مسلمان کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی مسلمان مالک ہوگا۔ باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دے تو باندیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے، وہ دوسرے کے آرڈر کے تحت ہے۔ یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ مسلمان غلام ہوتے تھے، جنگ میں پکڑ کے لائے گئے، وہ بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، تو مالک سے پوچھے گا کہ میں فلانی آزاد عورت ہو یا فلانی باندی مسلمان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مالک نے اجازت دیا تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو خود اختیار نہیں ہے، وہ کسی کا غلام۔ پھر فرمایا باندی سے نکاح کر رہے، ارے مہر نہیں بھی دیا تو چلتا ہے، اس لیے فوراً مہر کا حکم لایا اللہ تعالیٰ نے۔ یوں فرمایا کہ مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، ٹال مٹول مت کرو، پورا پورا ادا کرو، باندی سمجھ کر اس بارے میں اس کو تکلیف مت دو۔ میں آج کل جو درس دیتا ہوں بخاری اور مشکات کا صبح صبح، اس میں اکثر یہ کہتا ہوں میں کہ دیکھو بیماریوں کا علاج اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جو بھی بیماری ہے اس کا علاج اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول برکت کے لیے نہیں آئے تھے، صرف برکت کے لیے بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نام چومنے کے لیے نہیں آئے صرف۔ تمام انسانوں کی ہر قسم کی بیماری، پیدائش سے موت تک اور قیامت تک کی جتنی بیماریاں، ان بیماریوں کا علاج اللہ کے رسول لے کر آئے۔ کتنی بہترین تعلیم کہ حق مارا جا رہا ہے، باندی کو بیوی تو بنا رہے ہیں لیکن مہر نہیں دے رہے، نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے مہر برابر دو، یہ بیماری کا علاج ہے۔ محصناتین، اب تم نے باندی سے، مسلمان باندی سے نکاح تو کر لیا، وہاں بھی پھر نیت درست کرو اپنی۔ محصناتین غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہو۔ باندی ہے تو کچھ بھی کرے گی چلے گا، ایسا نہیں۔ باندی ہے، بیوی بنی تو بیوی بن کر رہنا ہے، نہ وہ مصافحات ہو، یعنی علانیہ زنا کرنے والی کو کہتے ہیں، کھلم کھلا زنا کرنے والی کو کہتے ہیں مصافحات، اور نہ چھپ کر زنا کرنے والی ہو، ولا متخذات اخدان، چھپ کر زنا کرنے والی نہیں۔ بیوی ہے تو بیوی بن کر رہے۔ گو اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد عورت
جو زانیہ ہو اس کے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے، اس بدرجہ اولا اس نے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ متعہ جائز نہیں۔ اگر ہوتا کہ آزاد عورتوں سے تو ہم نکاح نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے تم متعہ تو کر سکتے ہو نا، ٹیمپریری نکاح، کچھ پیسے دو، کچھ وقت طے کرو، ہو جائے گا۔ اس کی اجازت نہیں دی۔ باندیوں کے نکاح کی ترغیب تو دی لیکن وہ نہیں دی، اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اگر متعہ جائز ہوتا تو حرہ آزاد کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لیے آسان ترین صورت کیا تھی کہ متعہ کر لو، لیکن اجازت نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں جائز ہے متعہ وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ ان کے امام علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ متعہ حرام ہے، شیعہ لوگ جائز کہتے ہیں، ایران میں چلتا ہے۔ محسنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صفات بیان کی گئی۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ، اب اگر وہ آئی تمہاری بیوی بن کر باندی مسلمان اور پھر اس سے زنا ہو جاوے تو سزا بھی بتایا۔ آزاد کی سزا بتائی، میں نے کیا کہا؟ یا تو 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ مرد یا عورت سے ہو گیا ایسا زنا تو سنگسار کر کے ختم کرنا، پتھر مار۔ تو اب ان کی بھی سزا بتا رہے ہیں۔ پھر اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں کو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان کو ملے گی۔ یہ ان کا قانون بتا دیا۔ 100 کوڑے ان کو لگائے جاتے تھے، ان کو 50 کوڑے ہوں گے۔ یہ بات طے ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں یہ طے ہے، اس لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہو خواہ کنوارے ہو، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہے۔ یہاں آدھا سنگسار کرنا نہیں ہے۔ آدھا کیسے سنگسار کریں گے؟ پتھر مار کے آدھا ہلاک کرو، ایسا کیسے کریں گے؟ تو ایک ہی سزا طے ہے اس کی، 50 کوڑے، شادی شدہ ہو کر کرے یا غیر شادی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو دی گئی ہے جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا لیکن اگر تم صبر کرو اور اس چکر میں نہ پڑو باندیوں سے نکاح کے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ نے اجازت دی۔ آیت بالا کی تفسیر میں جو غلام و باندی کا ذکر آیا میں پہلے بتا چکا، یہ باندیاں وہ تھی جو جنگ میں پکڑ کے لائی جاتی تھی، پہلے سے دستور چلا آ رہا تھا، اس کے مالک بنتے تھے، وہاں شرعاً جائز تھا ان کو باندی بنانا، ان سے ملاقات کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی خواہشات کا بھی اسلام نے خیال کیا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو آزاد ہے اور کسی مجبوری سے آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر آتی ہے، کوئی کام کاج کرتی یا گلف جاتی یا کہیں اور جاتی ہے، اگر ان سے باندیوں کا سلوک کرنا چاہے اور ان کو اپنے استعمال میں لانا چاہے تو یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی آیت ہے 26 اور 27 اور 28۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تبیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلاوے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ جتنے احکام اللہ بیان کر رہے ہیں یہ احکام وہ احکام تو یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف تمہارے لیے احکامات کی تفصیل ہے، یہ حرام اور یہ جائز اور یہ ناجائز اور ایسا کرو اور ویسا کرو۔ کئی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ صرف تمہارے لیے، پہلے سے جتنی امتیں آئی ہیں تمام کے لیے اللہ نے احکام حلال و حرام کے نافذ کیے تھے، ان میں سے کسی نے مانا کامیاب ہوئے، کسی نے نہیں مانا ناکام ہوئے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلاوے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں کون؟ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں میں، یتبعون الشہوات، اپنے مزوں میں لگے ہوئے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پھرا دے تمہارے مذہب سے، تم پھر جاؤ۔
راہ سے رستے سے بہت دور چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر بوجھ کو ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. یہ آیت کیا بتلا رہی؟ ماقبل کی آیتوں میں چونکہ تفصیل تھی کہ یہ احکام، یہ انعام وغیرہ وغیرہ، وہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جتنے بھی حکم اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اے بندو بندیوں تمہارے نفع کے لیے ہے، وہ اس میں تمہارا نفع ہے. اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو. پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کی ترغیب تھی، عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور گمراہ ناپاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب کر کے تم کو احکامات سے پھسلا دیں. یہ تمہارے برا چاہنے والے لوگ ہیں جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں. نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ بتلا رہے ہیں کہ جو احکام ہم تم کو بتلا رہے ہیں وہ احکام صرف تم کو نہیں بتلا رہے ہیں. جتنے نبی گزرے، جتنے انبیاء کرام صالحین اعظام گزرے، ان کے صحابہ گزرے، تابعین گزرے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تفصیلی احکام بتائے تھے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اس میں فائدہ، اس میں نقصان ہے. تمام امتوں پر اللہ نے احکامات نازل کیے تھے. کچھ لوگ تو مان کر اللہ کے مقرب بن گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ زناکار بنے، متبع شہوات بنے اور باطل پر چلنے والے بنے. انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کو بھی رستے سے ہٹا دے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم کو بھی رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیڑے نکالتے ہیں. فل فلیش یہ کوشش جاری ہے اس وقت ہمارے بھارت میں. سمجھ میں آیا کہ قرآن میں دیکھو ایسا ہے اور اسلام میں ویسا ہے اور حضور نے اتنی کم عمر میں شادی کی اور یہ دیکھو ایسا اور حلالہ ایسا ہے اور حرامہ ویسا ہے اور ڈرامہ ویسا ہے. سارا یوٹیوب بھرا ہوا ہے. کسی ایک مسلمان کی غلطی سے پورے مذہب کو بدنام کرنے کا چکر. پھر یہ مسلمان بیچارے اسی فضا میں رہتے ہیں. تو یہ مسلمان جب ان کی بات سنتے ہیں، کیا ماڈرن بات کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا مذہب تو پرانا مذہب. یہ بیماری حضور کے زمانے میں بھی تھی کہ بہکانے والے بہکاتے تھے اور یہ بیچارے ان کی سنتے تھے. تو اس سے روکا گیا ہے کہ جو لوگ جن کے نزدیک حلال حرام سب برابر ہے. بعض مذہبوں میں ایسا بھی ہے کہ اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے. نہیں بھائی، اپنے ہاں تو سب چلتا ہے، اپنی بہن سے بھی نکاح کر سکتے. دو مرد عورت ہے. پھر کسی نے کہا، اس نے دلیل پیش کی، باپ نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا ڈچ میں یا کہیں پر، پولینڈ یا وغیرہ کے اندر. ایسا بہت کچھ ہوا ہے دنیا میں. تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے باقاعدہ کورٹ میں دلیل دی کہ ایک کسان اپنی 4 گونی اناج میں سے کیا 1 گونی اپنے لیے کھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو 4 بیٹیوں میں سے 1 کو رکھ لے تو کیا فرق ہے، کیا گناہ ہے اس کے؟ دلیل ہے ان کے پاس. تو بعض جگہ اپنے محرم حرام عورتوں سے بھی نکاح درست ہے. بعض ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے کے چکر میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ محلے ہیں، یہاں پر 1000 لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اس محلے میں 5000 رہتے ہیں اور باقاعدہ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، 4 5 6 بچے بھی ہیں. لیکن 1000 فیملیوں کے اندر ایک کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے. اسی محلے میں ایک عورت ایک کے پاس رہتی ہے، 2 سال 3 سال، 1 2 بچے پیدا کر لیے، اس سے نہیں جمع، دوسرے سے اس کا تعلق ہو گیا، وہ اسی محلے میں سامنے والے کے پاس جاتی، وہاں 1 2 وہاں پیدا کر لیتی ہے. اسی لیے ظالموں نے رجسٹر کے اندر باپ کا نام نہیں لکھا ہے، بچے کے بعد بچے کی ماں کا نام لکھا ہے کہ خوب کرتے رہو زنا، تم سے ہم باپ کا نام ہی نہیں پوچھیں گے کہ تم شرماؤ. اور وہی بیماری اب ہندوستان میں آ رہی ہے. مدر ابھی جڑ رہا ہے مدر کا نام، پہلے مدر کا نام نہیں تھا. تو بعض لوگ ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک قرار دیا جاتا ہے کہ یہ سب اس میں پارٹنر ہے، آؤ اور گناہ کرو. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں. اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو پرانا سمجھتے ہیں اور یہ کتنے ماڈرن خیالات والے یہ سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن نے منع کیا
کہ تم ہوش میں رہو، میں تمہارا اللہ ہوں، میں جو تم کو بتا رہا ہوں یہ کامیابی کا راستہ، یہ جو بتا رہے ہیں تم کو، یہ تمہارے دین سے پھرا دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قوانین تو بیان کر رہا ہوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا، اسی ملک کے اندر ایسے مذہب والے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج مغرب کے ٹائم پہ انہوں نے گرم پانی کے 2 گھونٹ پیے تو کل 24 گھنٹے کے بعد وہ گرم پانی کے 2 گھونٹ پیئیں گے، کھانا نہیں، کچھ نہیں، مہینہ بھر ان کی زندگیوں میں عورت بھی نہیں، ان کے یہاں آلو بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں جراثیم ہے، زمین کے نیچے کی چیزیں نہیں کھا سکتے، کھانا ایک ہی مرتبہ کھائیں گے وہ بھی کھڑے، اور وہ سورج ڈوبنے سے پہلے، اگر سورج ڈوب گیا تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے، بدن پہ کپڑا نہیں پہنیں گی۔ ہمارا مذہب اتنا سخت تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھو تم کو نکاحوں کی اجازت دی، کچھ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے اس لیے منع کر دیا، لیکن کچھ عورتوں کے لیے اجازت دی، ایک نہیں، تمہارے اندر اگر کیپیسٹی 2 3 4 سے نکاح کرنے کی ہے جو میں نے رکھی ہے تو تم وہ بھی کرو، اگر نہیں جمتا ہے تم کو اتنا خرچ تم برداشت نہیں کر سکتے تو باندھی مسلمان عورت سے نکاح کرو۔ کتنا ہلکا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے۔ پھر فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان پیدائشی طور پر ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں شہوانی مادہ اللہ نے رکھا ہے، اور پھر بالکل عورتوں سے دور رہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نکاح کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اجازت نہ دیتے تو زنا میں مبتلا ہو جاتے تھے، گناہ میں پڑ جاتے تھے۔ اگلی آیت ہے 29-30، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ چونکہ سب بتا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق بتا دیے اور یتیموں کے حقوق بتا دیے، میراث کا قانون بتا دیا، رشتہ دار جن کو ملنے والا حصہ ہے ان کا بھی حق بتایا، جو محروم رہنے والے ان کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم بتایا، عورتوں پر ظلم و زیادتی، ان کا ناحق مال کھا لینا، اس سے بچایا۔ اب تمام انسانوں کے بارے میں اللہ ایک قانون بتا رہے ہیں، تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے یہ بتایا، رشتہ داری بتائی، سب کے حقوق بتائے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ مذکورہ آیت میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور اس میں ہر ناجائز تصرف سے روک رہے ہیں۔ اب کیا بتا رہے ہیں اس آیت میں؟ اب تک کہ بیوی اور اسی طرح یتیم اور بیوہ، ان کو ستانے سے بچایا، ان کا مال کھانے سے بچایا، لیکن اب تمام انسان چونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور آپس میں رشتہ دار ہے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کو قتل بھی مت کرو ناحق، اور یہ ہے کہ ان کا مال بھی ناحق طریقے پر مت کھاؤ، چاہے انسان مرد ہو یا عورتیں، یا عزیز رشتہ دار ہو یا غیر ہو، یہاں تک کہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس میں اللہ نے فرمایا اموالکم بینکم، اے ایمان والو تم آپس کے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو رضامندی کے ساتھ۔ 2 شرطیں لگائیے، تجارت ہو، تجارت کے ذریعے مال کھاؤ، اور رضامندی ہو۔ جیسے دوسروں کے مال کھانے سے ناجائز طریقے پر روکا، اموالکم بینکم، ایسے ہی اپنا مال بھی حرام طریقے سے کھانا ناجائز ہے۔ اسراف کر رہے ہیں، ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں جو گناہ ہے۔ میرا مال ہے، نصیحت جو سنتے نہیں ہیں نا مسلمان، وہاں یہی بات آتی ہے۔ کون بولا؟ مولانا بولے چھوڑ، مال اپنا ہے۔ مولانا کا نہیں ہے، اپنے مال کو ہم جیسا چاہے خرچہ کریں گے، رنڈیاں نچوائیں گے، رجگے کریں گے، جو چاہے کریں گے، پٹاکڑے پھوڑیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ مولانا کو کیا سمجھتا؟
صرف مال کو سمجھتا، باقی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اپنے مال کو بھی ناجائز طریقے پر کھانا ناجائز ہے، شرعاً گناہ یا اسراف بیجا ہے، وہ بھی یہاں منع ہے۔ لا تاکلوا کا لفظ آیا ہے کہ مت کھاؤ، یعنی کوئی بھی استعمال ناجائز طریقے پر آپس کے مال کا مت کرو، باطل لفظ لائے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور جمہور صحابہ کے نزدیک تمام صورتیں اس میں آ گئی۔ کون سی؟ جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے مال کھانے کی کسی کا، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب اور خیانت، رشوت، سود، قمار، تمام معاملات فاسدہ اس میں داخل ہے۔ ہر ایک ناجائز کمائی سے اللہ نے روکا ہے۔ باطل طریقے سے کوئی مال کھانے کی تشریح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہاں تو اتنا ہی کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جوئے کے ذریعے مال مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درخت کے اوپر ابھی پھول نکلا ہے اور پھل نہیں نکلا، اور پھل آسمانی آفت سے ابھی بچا نہیں، اتنا چھوٹا ہے، یا پھل ہی نہیں نکلا، تو تم باغات کا سودا مت کرو، آم ہو یا انگور ہو یا کچھ بھی ہو۔ یہاں 5 سال کے لیے بیچ دیتے ہیں کہ میں نے یہ باغ ہر سال 1 لاکھ روپے میں تم کو بیچ دیا، ابھی 5 سال کس نے دیکھے، اس سال کا بھی پھول نہیں نکلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسی چیزیں حدیثوں میں آپ نے منع فرمائی، ایسی چیزیں حدیثوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جو حرام بیع مذکور ہے وہ در حقیقت اس قرآنی آیت کی تشریح ہے، اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہے۔ حضور نے کوئی الگ بات بیان کی نہیں، قرآن کا اشارہ ہے، حضور کی حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، یہ بتلا دیا۔ آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ، یعنی بیع و شراء، خرید و فروخت، یا ملازمت اور مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال کھانا، حاصل کرنا، اس میں مالکانہ تصرف سب جائز ہے۔ کسب معاش کے ذرائع میں تجارت، محنت سب سے افضل ہے۔ اب تجارت کے بارے میں سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کمائی کون سی؟ فرمایا تجارت، یہ سب سے اچھا ذریعہ معاش ہے۔ اب حدیثیں سنتے جاؤ، کون سی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء، خرید و فروخت جس میں جھوٹ فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یہ سب سے اچھی کمائی ہے انسان۔ دوسری حدیث میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء، شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، قیامت میں جنت میں اس کا مقام نبیوں کے بازو میں ہوگا۔ کس کا؟ وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو۔ دنیا کا اکنامک بہت مشکل ہے، سی اے کو بھی بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، دفتر بھر جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خیانت ہے، اس کے بہت ہتھ کنڈے ہیں، جھوٹ ہے۔ لیکن ہمارا اکنامک بہت آسان ہے، صرف 2 بنیادیں ہیں ہمارے اکنامک کی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے بولتے تھے، آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ڈگریاں تھیں جو مشرکین بھی مانتے تھے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ بس وہی 2 صفات آج مسلمان اختیار کر لے تو دنیا میں سر پر ہوگا یہ پیروں سے اٹھ کر۔ اس لیے فرما رہے التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری حدیث میں سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اسی طرح ایک تفصیلی حدیث سنیے، تعریف فرما رہے ہیں تاجر کی، لیکن شرائط کے ساتھ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، بیچنے میں، مال بیچنے میں جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے میں لیتا ہوں تو تھیلی الٹی کر دیتے ہیں۔ ایک کو بولا دے بھائی سنگاڑا کالا والا دے، اس نے بھرنا شروع کیا، دنا دن ایک بھی سڑا ہوا نکلا تو ایسی بددعا دوں گا کہ اجڑ جائے گا،
فوراً اسے الٹ دیا. فروٹ بروٹ چیک کر کے لاتا ہوں, دے, ایک کے بدلے دو. گھر جاؤں گا پھر ویڈیو بناتا ہوں فوراً, یہ تیرا سیتاپھل سڑا ہوا ہے, یہ تیرا یہ سڑا ہوا ہے, ہمارے پیسے سے سڑے ہوئے نہیں تھے. فوراً بھیجتا ہوں کہ دیکھو, ویڈیو بناتا ہوں. ہاں پہنچا دیتا ہوں. دل سے بددعا نکلتی. سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں, بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, ایک, جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں, دو, اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں, تین, جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو اس کو گھٹیا نہ بتائے, کچھ بھی نہیں ہے, 100 نہیں 50 میں دے دیں. اور جب اپنا مال بیچے تو اس کی بہت تعریف نہ کرے, میرا مال تو ایسا ہے ویسا ہے, میڈ ان جاپان ہے, US کا ہے, الاس نگر. سمجھ میں آیا؟ واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کرے. اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں, ہاں دیتے رہیں گے. 50 لاکھ روپیہ اپنا روک کے رکھا ہے, خالی تم کشمیر سے ٹرک پہ ٹرک بھیجتے رہو, وہ بھی بیچارہ آس پر دیتا رہتا ہے, تو ٹلائیں نہیں. اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کرے, وہاں ذرا ڈھیل دے اس کو. تو فرمایا سب سے اچھی کمائی تاجروں کی ہے, لیکن ان شرطوں کے ساتھ. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ پھر برے تاجر کا حشر بھی سن لو. قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے, بجز اس شخص کے, سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے. کن کے ساتھ ہوں گے تاجر لوگ؟ فاسق و فاجر گناہ گاروں کے ساتھ ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت. تو تھوڑا تھوڑا اپنے اندر چینج لا کے تجارت کو حلال بنائیں, اور نبیوں کے ساتھ جائیں, اور شہیدوں کے ساتھ جائیں, اور صدیقین کے ساتھ جائیں. دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی 2 شرطیں. ذرا مشکل بحث سے تھوڑا توجہ دیں گے تو میں سمجھاؤں گا. آیت کے اس جملے میں تجارت کے ساتھ عن ترازن ہے, خالی تجارت کرو نہیں ہے, رضامندی کے ساتھ تجارت. یہ بتلا دیا جہاں تجارت ہی نہ ہو اور مال کھا رہے دوسرے کا, وہ بھی ناجائز. جہاں پر مال تو ہو, تجارت تو ہو, آپس میں لین دین چل رہا ہے, لیکن رضامندی نہ ہو, وہ بھی ناجائز. دونوں چیزیں ملے گی تو جائز. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ تو فرمایا تجارت کے نام پر جوا, سٹا, ربا, سود کا معاملہ ہو, یا مال ابھی موجود ہی نہیں. جیسے میں نے ابھی ایک مثال آپ کو درخت پر پھلوں کی دے دی, مال موجود ہی نہیں, محض ذہنی قرار داد اس پر سودا کیا. خالی ذہن میں ایک, آج کل شاید وہ بٹ کوائن بھی کوئی چیز ہے نا, بٹ کوائن کیا ہی ہے؟ ہاں بولا تھا ایک کو, پوچھا بھی میرے سے, مت جا بولا اس کو, مت کر. نہیں, تھائی لینڈ میں ایسا ہے ویسا ہے, 80 لاکھ روپیہ کھپا کے آ گئے. بٹ کوائن کوئی وجود نہیں ہے, کمپیوٹر ہے خالی, وہ کمپیوٹر کے آنکڑے ہیں, وہ اگلی کرنسی. ارے کیا وہ ابھی کسی نے بولا ویل مچھلی کی الٹی 50 لاکھ روپے میں, اس کی قیمت 50 کروڑ. ایسا چڑھاتے کہ اور زمین پہ کچھ بھی نہیں رہتا بعد میں. تو محض ذہنی قرارداد ہے, مال ہے چ نہیں, اس پر سودا کیا گیا تو وہ بیع باطل اور حرام ہے. دیکھو باطل اور فاسد کا فرق سمجھا رہا. جہاں پر ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال ہے ہی نہیں, وہ باطل ہے, وجود ہی نہیں اس کا, کنڈم بالکل. اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال ہو, مال ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, لیکن رضامندی نہیں ہے, تو یہ فاسد ہے. سمجھ میں آیا؟ جہاں پر 2 طرف مال نہ ہو, ایک ہی طرف ہو, وہاں تو باطل, لیکن جہاں دونوں طرف مال ہو رضامندی نہ ہو وہاں فاسد ہے. یہ دو اصطلاح شریعت میں. تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک کا مال جب دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں اس کو تجارت کہتے ہیں. اگر ان میں سے ایک جانب مال ہو اس کے بالمقابل مال نہ ہو تو وہ تجارت نہیں ہے, بلکہ فریب ہے. سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کا بدلہ ہے. سود کی رقم ادھار, ٹائم جو ہے نا, ٹائم, وہ ٹائم کا بدلہ ہے, کوئی مال کا بدلہ نہیں ہے. 100 روپیہ آپ میرے کو دو, 1 مہینے کے بعد لے لو, 110 دوں گا. تو یہ جو 10 اوپر کے ہے
یہ کسی چیز کے بدلے میں تھوڑی ہے، 100 کے بدلے تو 100 ہو گیا، 10 کہاں گیا؟ وہ جو ٹائم پیریڈ ملا نا اس کا ہے، وہ تو مال کا بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ میعاد کوئی مال نہیں۔ اسی طرح سٹا جوا کہ ان میں ایک طرف تو مال متعین ہے، لاؤ بھائی چلو 10,000 روپے 10,000 روپے کا ٹکٹ لے لو، کتنا ہے کہ 1 کروڑ جمع ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ 1 کروڑ پہ 10,000 پر تم کو اور 10,000 روپے ملیں گے، پکا ملیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بول سکتے ہم پکا ملیں گے، سب کا ہم لوٹیں گے، ایک کو دے دیں گے اور پیپر میں دے دیں گے، بمپر ڈرا، باقی سب جاؤ تیل لگاتے۔ تو سٹے میں ایک طرف تو مال متعین ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، شک ہے۔ اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا، جیسے پھر میں دوں گا مثال تم کو، وہی درخت لے لو میرے سے 5 سال کے واسطے یا 1 سال کے واسطے، ابھی پھول بھی نہیں آیا، لیکن اس میں اتنی پیٹی نکلتا ہے مال، اور اس کا سودا کر لیا گیا، تو ایک طرف تو مال موجود ہے، دوسری طرف موہوم ہے، وہم میں ہے، وہم میں وجود میں نہیں ہے، تو ایک کا نفع یقینی، دوسرے کی ہلاکت ہو جائے گی۔ اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت نہیں ہے، اس کو دنیا کہے گی بیوپار، لیکن یہ تجارت نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے، اسی لیے فقہا نے اس کو بیع باطل قرار دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ مال تو ہے، ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال، لیکن کسی ایک جانب رضامندی نہیں ہے، یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہوئی، اس لیے اس کو بیع فاسد کہا اور ناجائز کہا۔ اس تشریح سے بیع و شراء، خرید و فروخت اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں سب اس میں آگے قرآن کی ایک آیت میں، لا تأکلوا بینکم بالباطل، شرط ترازی کی حقیقت۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، اب سنو وہ تیسری قسم کیا ہے، جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہوا، ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے، بظاہر فریقین راضی بھی ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے کرو، در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہے، وہ صحیح رضامندی نہیں ہے، حقیقی رضامندی نہیں، اس لیے شرعاً یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی کچھ مثالیں، عام ضرورت کی چیزوں کو کاندھا اسٹاک کر کے رکھ دیا، ابھی وہی جھگڑا چل رہا ہے نا، اڈانی امبانی کیا کیا، تو اسٹاک کر کے رکھ دیا کہ ابھی کیا کاندھا کیسے چل رہا ہے کہ 10 روپیہ کلو ہے، گودام بھر دو، نکالو، نہیں ابھی نہیں نکالنا ہے، 110 روپیہ ہو گیا، اب مجبوری میں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، چلو بھائی کوئی بات نہیں، 110 سے مل رہا تو 110 سے لے لو، دینے والا بھی رضامندی سے پیسے دے رہا ہے اور کاندھا بھی رضامندی سے لے رہا ہے، لیکن یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ رضامندی ڈپلیکیٹ ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ناجائز ہے کیونکہ وہ اسٹاک کرنے کو ہی شریعت میں ناجائز کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت پر نکالو، جب اللہ ضرورت پر ہر سال برابر اگاتا ہے اور حساب سے لمٹ سے دیتا ہے، پانی بھی ہوا بھی اور غلے بھی سب چیزیں، تو تم کون ہوتے ہو اسٹاک کرنے والے؟ تو فرمایا کہ سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کر لے، پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے بیچے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ یہ ملتی نہیں ہے، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی ملے لے لو۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے، بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے یہ کل عدم ہے، اس کو رضامندی نہیں ہے شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو اتنا ستاتا ہے کہ وہ کسی طرح مہر معاف کر دے، کیا کر دے؟ مہر معاف کر۔ پاکستان سے آج فون تھا ہمارے رشتہ دار، ارے اب مہر کتنا، ایک نے 5 لاکھ روپیہ کرا لیا تھا، اب دینے کی طاقت نہیں اس کی، کیا کرنا؟ بولا پیار محبت سے بیوی کو سمجھاؤ کہ بھئی میرے بس میں نہیں، کیا معلوم کون سی دھنکیوں میں نے طے کیا تھا، یا تو دے دے تھوڑا تھوڑا، نہیں ہے تو پیار محبت سے معاف کرا لیا، میں تو 50,000 دے دیتا، میں 1 لاکھ دے دوں گا، یہ تو چل جائے گا، ورنہ بولنے سے سکہ راج الوقت بولنے سے اب وہ ہو گیا ہے ضروری۔ تو اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت میں ایسی تنگیاں پیدا کرتا ہے کہ مہر معاف کر دے، اچھا بابا ٹھیک ہے میں نے مہر معاف کر دی، زبردستی بولی تو یہ بھی ناجائز ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ ہاں۔ یا کوئی آدمی جب دیکھے میرا جائز کام ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر پن آمچا کا ہے، ٹیبل کے نیچے، فائل ٹیبل کے اوپر، باقی ٹیبل کے نیچے، اچھا ٹھیک ہے بابا دے دیں گے، جہاں صرف 1000 روپے کا کام تھا وہاں 1 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا ہے، نہیں تو نہیں کریں گے کام۔
تو بظاہر دینے پر رضامند ہے وہ رشوت دینے والا، لیکن اس کو رضامندی نہیں مانیں گے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں دو شرطوں کے ساتھ میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، تجارت ہو مال کے بدلے مال، اور دوسری بات رضامندی سے ہو، دل سے رضامندی کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بیع و شراء اور تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہے، اور فقہاء نے، مفتیوں نے ان کو منضبط کر دیا۔ جتنی صورتیں بیع و شراء اور تجارت کی شرعاً ممنوع ناجائز ہے، سب اس سے خارج ہیں۔ قرآن بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے تجارت، اور کمال یہ ہے کہ قرآن کا ایک جملہ خالی اس کو بیان کر رہا ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اتنے سے جملے میں دنیا کی پوری جائز ناجائز تجارتیں آ گئی ہے، یہ ہے قرآن۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کا خون بھی مت بہاؤ، بھائی بھائی ہو نا، ایک آدم و حوا سے پیدا کیا، سورہ نساء میں یہی شروع ہوا تھا، تو پھر قتل مت کرو، یہ بتایا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رحیم ہے، اسی لیے لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے لیے، تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہے تاکہ تم وبال سے بچو۔ اور جو کوئی نہیں مانے گا ہمارے احکام کو فسوف نصلیہ نارا، اس کو جہنم کی آگ میں ہم داخل کر دیں گے۔ اگلی آیت ہے 31ویں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہے تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ یہ بحث آ گئی کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اگر بچتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے اور شریعت کا اسلوب ہے، جہاں ڈراتے ہیں کہ ہم نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، ابھی بتایا، تو وہیں پر پھر آنس بھی دلاتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ یہاں ایسا ہی کیا کہ فوراً یوں کہہ دیا آگ میں ڈالیں گے کی دھمکی کے بعد، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہے تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ، تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں کیا بتایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ گناہ اور اس کی دو قسمیں، صغائر اور کبائر، ذرا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے تو گناہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف۔ گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو کس کے خلاف ہو؟ اللہ کی مرضی کے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ گناہ، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اگر اسی کو سوچ لو تو ہر گناہ کبیرہ ہے، بڑا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کی مرضی کے خلاف وہ گناہ، تو پھر اس میں چھوٹا کیا بڑا کیا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف تو ہر گناہ بڑا ہی ہوگا نا۔ اسی لیے بہت سے علماء نے یوں فرمایا کہ اس میں کوئی چھوٹا نہیں، سب گناہ بڑے ہیں۔ امام امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ گناہ ہے، اس میں چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی بس بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ کبیرہ چھوٹا بڑا گناہ یہ کیوں؟ یہ صرف ایک دوسرے کے مقابلے، ہاں وہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا ہے، وہ چھوٹا وہ بھی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تو یوں فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، جس سے روکا گیا وہ کبیرہ گناہ ہے، جس سے روکا گیا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا مت سمجھنا آ رہے تو ہلکا گناہ ہے، چھوٹا گناہ، آگے آئے گا کہ جس کو ہلکا سمجھ کے کریں گے وہ کہاں پہنچائے گا۔ خلاصہ یہ کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ چھوٹا یا کبیرہ بڑا کہا جائے، اس کے معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت اور سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو۔
کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں اگر سمجھنا ہے تو سمجھو، چھوٹا بچھو بڑا بچھو، چھوٹا بچھو میرے کو چل جائے گا، چلے گا چھوٹا بچھو، آگ کا شعلہ اور چنگاری، ارے دونوں سیم ہے، دونوں کی مضرت نقصان، یا نہیں میرے کو چھوٹی چنگاری چل جائے گی بولے گا کوئی؟ ارے بولو نا، جلانے میں تو دونوں برابر ہے نا۔ تو یہ مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کی تکلیف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ محمد ابن کعب قرظی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے یہ سمجھو۔ تم بولو گے نماز روزہ، کچھ کرنا عبادت نہیں ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ سب سے بڑی عبادت کیا بتائی؟ گناہ چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس کو تو کوئی عبادت سمجھتا ہی نہیں، ہاں، اور نیکیاں کرتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑی عبادت اللہ کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ تسبیح نماز کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ تم ہلکا سمجھ رہے، گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ کسی نے کہا سنت ہی تو ہے، لیکن فرمایا تیرا لہجہ کفر کا ہے۔ یہ جو بول رہا ہے نا سنت ہی تو ہے، چھوٹ گئی تو کیا ہوا، فرمایا لہجہ کفر کا ہے یہ۔ ہاں، سلف صالحین نے فرمایا ہر گناہ کفر کا قاصد ہے۔ کدھر بلانے والا ہے گناہ؟ کفر کی طرف بلانے والا ہے، جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا، اس میں لکھا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اس کے تعریف کرنے والے بھی برائی میں لگ جاتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے ہمیشہ کی تباہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، ورنہ کالا ہوتے ہوتے بالکل اثر پروف بن جاتا ہے، پھر کوئی اللہ کی نصیحت رسول کی نصیحت کام نہیں کرتی۔ اور قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے بد عملیوں کی وجہ سے۔ پھر کیا ہے چھوٹا اور بڑا؟ ہاں، اس کے جو اثرات ہیں نقصان دینے والے اس کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ بڑا چھوٹا ہے۔ جیسے جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی سزا ہو، جیسے زنا، اس کی سزا بیان کی گئی، چوری اس کی سزا بیان کی گئی، تہمت اس کی سزا 80 کوڑے مارو، اس نے جھوٹی اپنی بیوی پر یا کسی مسلمان عورت پر تہمت لگایا، 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کی سزا، یا لعنت بھیجی گئی اس پر قرآن میں، یا جہنم کی وعید سنائی گئی، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ بڑا گناہ ہے۔ کسی نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس 7 گناہ کبیرہ ہے، فرمایا 700 بھی کم ہے۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں 467 گناہ بتلائے ہیں، گناہ گناہ کبیرہ۔ بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں پھر کبیرہ گناہ ہے بڑے، فرمایا کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں تمہیں اس سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑے گناہ۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے پوچھا گیا، فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، دوسرے کو کیوں پارٹنر بناتے ہو؟ پھر پوچھا کون سا سب سے بڑا گناہ؟ فرمایا اپنے بچے کو اس خطرے سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارا روٹی کا پارٹنر بنے گا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا
کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم بدکاری کرو. بدکاری خود ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بیوی پڑوسی کے بچے اور بیوی یہ تو بیچارے حفاظت کے مستحق تھے کہ تم ان کی حفاظت کرتے ہو، تم نے پڑوسی میں ڈاکہ ڈال دیا. یہ سب سے بڑے گناہ ہے، ڈبل جرم ہو گیا. ایک حدیث میں ہے یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ حالانکہ ہے بدقسمت، لیکن اس زمانے میں تصور نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا یہ گالی دے گا دوسرے کے ماں باپ کو، عام بات ہے، تیری ماں کی، تیری بہن کی. جب یہ گالی دوسرے کی ماں باپ کو دے گا تو پلٹ کے وہ گالی دے گا تیرے ماں باپ کی، تیری بہن کی. تو اس کے ماں باپ کو جو اس نے گالی دی سبب یہ بنا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ. یہ تربیت والا علم تھا، مسلمانوں میں سے نکل گیا. کچھ حدیثیں بہت سنائی گئی، لیکن یہ تربیت والا علم مسلمانوں میں سے نکل گیا. اس کو سننا سنانا ایک طبقے نے سوچا ہی نہیں. یہ جتنا سنا جائے گا اللہ اتنی ہدایت دے گا. فرمایا ہاں جو شخص کسے ہو گیا. اب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا شرک، قتل، ناحق، یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانا، سود کی آمدنی، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اور بھی بہت سارے. میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، 8:15 کو اپنی جماعت ہے نا، بس ٹھیک کافی. ان میں سے جتنا یاد رکھ سکتے ہیں اتنا یاد رکھو، جتنا دہرا سکتے ہیں دہراؤ. خوشی کی بات ہے آج 2 مولانا لوگ آئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ آپ کا صبح کا درس ہے نا بخاری کا اور مشکات کا، پابندی سے ہمارے گھر کی عورتیں بھی سنتی ہیں، عالمہ ہیں پھر بھی سنتی ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا مجھے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے فائدہ ہو رہا ہے. بھئی یہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو اگر ہم بھلے کاموں میں استعمال کریں گے تو برائیوں سے بچیں گے. ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حدیث سنی چھوڑ دیا، مولانا لوگوں نے بھی ایک مرتبہ حدیث سنی چھوڑ دیا، حافظ لوگوں نے بھی قرآن پڑھا چھوڑ دیا. یہ کتابیں جو حدیث و قرآن ہیں یہ الہی آسمانی جو یہ نصاب ہے یہ روز پڑھنے کے لیے اور روز کانوں میں جانے کے لیے ہے، روز پڑھنے کے لیے اور روز کانوں میں جانے کے لیے. یہ روح کی غذا ہے. میں نے کہا خاص طور سے میں عربی الفاظ شروع میں پڑھتا ہوں 4 منٹ 5 منٹ کیوں نہ ہو. کیوں؟ ہدایت میرے ترجمے میں نہیں ہے، ہدایت میرے اردو الفاظ میں نہیں ہے. جو اندر کے جانور کو مار کر مسلمان کو عمل پر ابھارتا ہے وہ نور ہے الفاظ رسول کا، اور الفاظ رسول عربی تھے. اگر ہم مان لیں راویوں نے 1-2 لفظ کو ادھر ادھر کر دیا ہو تو بھی 90% تو الفاظ رسول ہے عربی میں. اس لیے میں عربی عبارت نہیں چھوڑتا، عربی عبارت ضرور پڑھتا ہوں کہ کسی مسلمان کے کان پر اگر پڑ جائے یہ حدیثیں تو اس کے اندر کی ظلمت کو مٹا کر نور کو جگائے گا، اللہ اسے عمل کی توفیق دے دے گا. اور دوسروں کو ملے نہ ملے میں اس پہ زبردستی بھی نہیں کرتا، میں کرتا ہوں یہ سبق تھا اصل میں بخاری مشکات کا ہمارے مدرسے کے مولانا بننے والوں کے لیے. لیکن اللہ نے مجھ پر اس مرتبہ یہ بات کھولی کہ یہ کتابیں بخاری مشکات وغیرہ یہ لکھی گئی تھی اتنی محنت سے. 3 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے 4000 حدیثیں چنی. اتنی بڑی بڑی 2 کتابیں ہیں، 4000 حدیث. یہ تمام مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی تھی کتاب، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لکھی ہوئی تھی کتاب. کیوں؟ تاکہ مسلمان اس کو پڑھے اور سچا مسلمان بن کے جنت میں جائے. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بچے بیچارے اپنے کمائی میں مکتب پڑھانے میں امامت کرنے میں لگ جاتے ہیں. کیپیسٹی بھی ہونا چاہیے، ان میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو اس سال مجھے میرے مدرسے کے صدر مدرسین وغیرہ نے کہا کہ ارے بھائی آپ پھر سے پڑھاؤ بچوں کو چاہت. میں نے کہا اتنی محنت سے سفر میں حضر میں پڑھاؤں اور صرف 10 بچوں کو پڑھاؤں، صرف 20 بچوں کو پڑھاؤں، یہ امت کی امانت ہے.
اس لیے چلو میں اس کو عام کروں، جو سنے گا تو فائدہ اٹھائے گا، نہیں سنے گا تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے بھائی، دھیان سے سنے خالی۔ تو پتہ چلا ایک ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا درس مجھے پہنچتا ہے تو میں کم سے کم 10 لوگوں کو بھیجتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 40 لوگوں کو بھیجتا ہوں، اور ہم کو یوں کہتے ہیں سبسکرائب کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، اپنا مقصد ہی نہیں ہے بھائی، اپنا مقصد تو یہی امانت ہے۔ اللہ پوچھے گا کل کہ تم نے یہ امت کے کان پہ ایک مرتبہ بھی زندگی میں ڈالی تھی کہ نہیں؟ ابھی وضو کا بیان چل رہا ہے، علم کا بیان ہوا، ایمان کا بیان ہوا، تو سنتے رہیں، فائدہ ہے تو ہمیں فائدہ، جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ رگڑے گا اس کو خود فائدہ ہوگا، اور جو بے نیاز بنے گا وہ فائدے سے محروم رہے گا، ہم اتنا ہی کہیں گے۔ تو خوشی ہوئی کہ چلو بھائی کچھ تو فائدہ ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف 2000 لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں، وہ 2000 پھر اپنے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہوئے خیر کی بات آئی، مسلمان دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عام کرے، اور اللہ یہ علم جو ہماری امانت ہے، ہر مسلمان کی امانت ہے، اس علم کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے نزدیک فرما، یہ علوم عطا کر کے ہمارا عمل بھی ایسا ہی بنا۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف پکڑنے کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما، بیماروں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق برحمتک یا